بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 48واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ 14۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فقہ، سیرت اور تاریخ پر مستشرقین کی مشہور تصنیفات کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیرت کی کچھ کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد دیگر علوم و فنون پر مستشرقین کی کتابوں کا جائزہ لیں گے۔ اور سیرت پر کام کرنے والے مستشرقین میں سے ایک مشہور مستشرق ہیں ایلس سپرنگر۔ ان کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ عیسائی مستشرق ہیں، 1813 میں پیدا ہوئے، 1893 میں وفات پائی اور مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے، یونیورسٹیز سے وابستہ رہے، ہندوستان آئے، یہاں پر بھی مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے اور عربی اور فارسی کی مختلف کتابیں تحقیق کے ساتھ شائع کی۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کی عسکری تاریخ پر بھی کام کیا اور سیرت پر ایک کتاب لکھی، دی لائف آف محمد۔ اس کتاب میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی تحریر کر دی ہیں جن سے پڑھنے والوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا غلط تاثر سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توہم پرستی میں مبتلا تھے۔ اسی طرح کچھ ایسی باتیں جن پر عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں، انہیں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمزوری بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات پر یقین رکھتے تھے، فال نکالتے تھے اور جھاڑ پھونک وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی کتاب میں کر رکھی ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اپنے آباء و اجداد کے دین اور بت پرستی کے بارے میں کچھ باتیں آئی اور انہی باتوں کو مسلمانوں نے نعوذ باللہ وحی کا نام دے دیا۔ تو اس طرح کی باتیں اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ اسی طرح جو مستشرقین کا نظریہ امکان ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں یہ مان لینی چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات غار حرا میں زید سے ہوئی ہوگی، جو دین حنیفیت پر تھے۔ انہوں نے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ڈالا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف رہنمائی کی ہوگی کہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو اس طرح کی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں بیان کی ہیں۔ اگلے جو مستشرق ہیں وہ ولیم میور ہیں اور ان کی مشہور کتاب ہے دی لائف آف محمد، اسی نام سے ان کی کتاب ہے۔ تو یہ جو دی ولیم میور ہیں، انہوں نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں، لیکن پہلے ہم ولیم میور کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ولیم میور 1819 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں ان کی وفات ہوئی اور یہ بھی مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے اور اسی طرح ہندوستان میں آئے اور یہاں سرکاری عہدوں پر فائز رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامیات پر بہت سی کتابیں لکھی اور جن میں سے ایک مشہور کتاب آپ کے سامنے ہے دی لائف آف محمد۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے احادیث مبارکہ میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں اپنے نسب کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس خاندان سے تھی اس خاندان کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ باتیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مکہ تشریف لائے ہوں اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا ہو یا انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا ہو، بلکہ ان کے بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں پیش کی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیش کی ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو پہلے والے مستشرقین بھی کرتے رہتے تھے، تاریخی حوالوں سے ان پر بحث کرتے تھے، لیکن یہ جو مستشرق ہیں ولیم میور، انہوں نے ذرا جدید انداز میں اور نئے انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے۔ ان کی جو کتاب ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ 37 ابواب ہیں اس کے اور تقریباً 500 سے زیادہ صفحات ہیں، ایک ضخیم کتاب ہے اور اس کتاب پر مسلمان مفکرین میں سے بہت سے مشہور مفکرین نے لکھا۔ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب آپ کے سامنے ہے الخطبات الاحمدیہ فی العرب والسیرۃ المحمدیہ، اس کو سر سید احمد خان نے لکھا ہے جو ہندوستان کے مشہور مفکر ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے سیرت النبی
اینڈ دی اورینٹلسٹ ڈاکٹر محمد مہر علی کی، ہم پہلے بھی ان کی کتابوں کے حوالے دیتے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں کتابوں میں ولیم ویبر کے جو تصورات ہیں ان پر گفتگو کی ہے اور علمی تنقید کی ہے۔ اور جو تیسرے مستشرق ہیں ان کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے۔ ان کی ایک کتاب کا تعارف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ان کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1909 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کی وفات ہوئی، اور انہیں دی لاسٹ اورینٹلسٹ یعنی آخری مستشرق بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں، اور ایک کتاب جو ان کی سیرت کے حوالے سے کافی مشہور ہے اس کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں، محمد پروفٹ اینڈ اسٹیٹس مین۔ تو اس کتاب میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریفی کلمات بھی ذکر کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر تعریفی کلمات بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مفکر تھے، عظیم مصلح تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا وہ سب سے بہتر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس طریقے کے مطابق ان کی قوم زندگی گزار رہی تھی اس طریقے سے بالکل مختلف تھا، اور ان کی زندگی تبدیل ہو کر رہ گئی۔ اس طرح کی تعریفی باتیں بھی لکھتے ہیں۔ لیکن جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بات آتی ہے وہاں پر وہ اپنے اعتراضات اور تشکیک وغیرہ پھیلا دیتے ہیں، اور ان کے بعد سے ہی مستشرقین میں اور ان سے متاثر ہونے والے دوسرے حضرات میں یہ منہج پھیل گیا، اور انہوں نے اس طریقے کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی دوسری شخصیات کی، اسلام کی ایسی تعریفیں ضرور کی جائیں جو زیادہ بنیادی نوعیت کی نہ ہوں، عمومی تعریفیں ہوں، اور ان تعریفوں کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ان پر اعتراض کرنے ہوں وہ اعتراض ساتھ کر دیے جائیں۔ تو بہرحال ان کی جو کتابیں ہیں ہم دیکھیں گے کن کن لوگوں نے ان پر علمی تنقید کی۔ مثال کے طور پر ایک ہیں جبل محمد، ڈاکٹر جبل محمد، انہوں نے اپنی کتاب امیج آف پروفٹ محمد ان دی ویسٹ اس پہ تنقید کی، اور اسی طرح جو ڈاکٹر عبداللہ محمد الامین ہیں انہوں نے اپنی کتاب الاستشراق فی السیرۃ النبویہ، اور اسی طرح اور مختلف مفکرین نے ان کے جو تصورات تھے ان پر علمی تنقید کی اپنی کتابوں میں۔ تو اب ہم فقہ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ فقہ پر کام کرنے والے جو مستشرقین ہیں ان کا تعارف کیا ہے، ان کی کتابوں کا تعارف کیا ہے، اور ان پر علمی تنقید کرنے والے مسلمان مفکرین کون سے ہیں۔ تو ہم ایک مختصر سا جائزہ لینے والے ہیں اس بات کا۔ تو ان میں سے جو پہلے مستشرق ہیں وہ ہیں جوزف شاخ، ان کے حوالے سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ان کا تعارف بھی ہم نے پہلے کر لیا ہے، اور ان کی یہ جو کتاب ہے یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، دی اوریجنز آف محمدن جیورسپروڈنس۔ اور اس میں بنیادی طور پر وہ یہی بات کرنے چلے تھے کہ فقہ کیا ہے اور اس کا وجود کیسے ہوا اور یہ کہاں سے آئی، اس کے ارتقائی مراحل کیا ہیں، اس پہ تنقید کیسے ہوئی، تو اس طرح کی باتیں کرنے چلے تھے۔ لیکن بیچ میں انہوں نے حدیث کے موضوع پر بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ تو اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے قانون اسلامی کے منابع، ریحان عمر صاحب نے کیا ہے، اور اس پہ تنقید کی ہے ڈاکٹر مصطفیٰ لازمی نے آن شاخ اوریجنز آف محمد جیورسپروڈنس میں۔ اسی طرح ڈاکٹر نور الدین عطر نے اپنی کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث میں، اور اسی طرح ڈاکٹر محمد بہاؤالدین نے اپنی کتاب المستشرقون والحدیث النبوی میں ان پر تنقید کی ہے۔ تو یہ جوزف شاخ تھے، ان کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، دوبارہ ان پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ اور جو اگلے مستشرق ہیں ان کا پورا نام ہے ڈنکن بلیک میکڈونلڈ، اور ان کا ہم مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1863 میں پیدا ہوئے، 1943 میں ان کی وفات ہوئی۔ امریکی مستشرق ہیں اور مذہبی اعتبار سے عیسائی ہیں، اور انہوں نے مسلم الہیات یعنی جو تھیولوجی ہے اس پر بہت زیادہ کام کیا۔ اور اسی طرح ان کی ایک جو مشہور کتاب ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں، انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات پر بھی کافی کچھ لکھا، اور اسی طرح یہ عیسائیت کی تبلیغ کے حوالے سے بھی کافی سرگرم رہے۔ تو ان کی جو مشہور کتاب ہے اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔ یہ کتاب ہے دی ڈیولپمنٹ آف مسلم تھیولوجی، جورسپروڈنس اینڈ کانسٹیٹیوشن تھیوری۔ تو ان کتابوں پر ایک مسلمان مفکر ہیں جن کی تنقید موجود ہے، اور بھی مسلمان مفکرین نے علمی تنقید کی، لیکن ہم صرف اس کا تذکرہ کریں گے۔ ڈاکٹر عجیل جاسم نے المستشرقون و مصادر التشریع الاسلامی میں ان مستشرقین کے تصورات اور ان کے افکار پر علمی تنقید کی۔
اسی طرح تاریخ کے حوالے سے ہم کچھ مستشرقین اور ان کی کتابوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ مستشرق ہیں نکلسن، یہ علامہ محمد اقبال کے اساتذہ میں سے ہیں، مشہور مستشرق ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی خدمات بھی سر انجام دی ہیں جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہیں، تو ہم ان کا جائزہ بھی لیں گے کہ تاریخ پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں جو مشہور ترین کتاب ہے وہ کون سی ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، پہلے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی کتاب کا تعارف کرتے ہیں۔ تو یہ 1868 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1945 میں ان کی وفات ہوئی، برطانوی مستشرق ہیں، اور انہوں نے پہلے یونیورسٹی آف کیمبرج میں پڑھایا اور وہاں پہ یہ فارسی زبان پڑھاتے رہے، پھر وہیں پر انہوں نے عربی زبان پڑھانا شروع کر دی، اور ان کی مشہور کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہے جو تاریخ پر ہے، ابھی ہم دیکھیں گے۔ یہ کتاب ہے لٹریری ہسٹری آف دی عرب۔ اور اسی طرح جو اگلے مستشرق ہیں وہ بروکلیمان ہیں، یہ بھی کافی مشہور مستشرق ہیں اور تاریخ پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ان کی کتاب کا جو ترجمہ ملتا ہے تاریخ الشعوب الاسلامیہ، ان کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مستشرق بھی ہیں فلپ کے ہٹی، ان کی کتاب بھی کافی مشہور ہے، ہسٹری آف دی عرب۔ یہ بہت مشہور کتاب ہے اور اس موضوع پر ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو اب ہم کچھ امتحانی سوالات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ سبق کی طرف چلیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، فقہ، سیرت یا تاریخ پر لکھنے والے کوئی سے دو مستشرقین کے نام لکھیں۔ اسی طرح فقہ، سیرت، تاریخ کے حوالے سے مستشرقین کی کوئی سی دو کتابوں کے نام لکھیں۔ فقہ، سیرت یا تاریخ پر مستشرقین کے کام کا تنقیدی جائزہ لینے والے کوئی سے دو مسلمان مفکرین کے نام لکھیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔